الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس ہے جس کا نام ریحان السیرہ ہے۔ سبق نمبر 4 لیسن نمبر 4 ہے اور ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے اس لیسن کو ہم جس خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک خوبصورت دعا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں ہی یقیناً خوبصورت ہیں، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، لیکن اس دعا کے اندر خصوصی بات یہ ہے کہ یہ علم سے تعلق رکھتی ہے، علم جس کا انسان اتنا محتاج ہے کہ بعض محدثین فقہاء علماء نے یہاں تک کہا کہ انسان کھانے پینے سے زیادہ بھی علم کا محتاج ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت دعا کیا دعا ہے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ترجمہ دیکھیے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے اس علم سے نفع دے جو تو مجھے سکھایا، اے اللہ جو علم تو نے مجھے سکھایا اس علم سے مجھے فائدہ پہنچا، یعنی میرے علم کو اے اللہ علم نافع بنا دے۔ اور فرمایا وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہی سکھا جو مجھے فائدہ پہنچائے، وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس دعا کو ہم لوگوں کو اپنا معمول بنانا چاہیے، ہمیں لازماً اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا جامع ترمذی کے اندر یہ دعا موجود ہے، اور بعض علماء اس کے آخر میں جمع کے لفظ کا اضافہ کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ جب آپ نی کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے، اور جب آپ نا کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارے۔ تو کیا تھا؟ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو اس خوبصورت دعا کے ساتھ ہم جو اپنے آج کے اس لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی یہ خوبصورت آیت ہے۔ اس کی بعد والی آیت کریمہ بھی سنیے، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ علماء کرام نے اس آیات کی تفسیر میں مختلف طرح کے اقوال ہیں، جو دو راجح ترین اور صحیح ترین قول ہیں ان دونوں کو ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جہانوں پر رحم کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات رحمان رحیم ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا للعالمین، تمام جہانوں پر اللہ نے رحم کرتے ہوئے، یا جہان والوں پر، جنوں انس پر رحم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ بات تو ہے ہی باعث رحمت، اس لیے بعد کی آیات میں دیکھیں توحید کا بھی ذکر ہے، بعد کی آیات میں توحید کا بھی ذکر ہے، اور کفار بھی پچھلی قوموں کی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عذاب سے محفوظ رہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو رحمت ہے یہ صرف دیکھیں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے بھی ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک ہی مرتبہ عذاب آتا اور سارے کے سارے جو کافر ہوتے تھے اس عذاب کے اندر غرق ہو جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یا ان لوگوں کو ایک عمومی عذاب سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسرا جو ہمیں قول ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سراپا رحمت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے لیے بڑے مشفق، مہربان، رحم کرنے والے ہیں، اور آپ کفار پر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اتنا غم کھاتے تھے، پریشان ہوتے تھے
کہ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو یہ فرمانا پڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہی ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اللہ اکبر، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ خوبصورت سا لیسن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبق نمبر 4 آج ہم اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم نے اس میں سبق نمبر 3 کی دہرائی کرنی ہے، اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے کوئی بھی لیسن ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پچھلے لیسن کی ہم ریویژن کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ سبق نمبر 4 کے آج ہم نے 10 موضوعات بھی پڑھنے ہیں۔ سبق نمبر 3 کی دہرائی کرنی ہے، ریویژن کرنی ہے۔ سبق نمبر 4 کے ہم نے 10 موضوعات پڑھنے ہیں، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے آنے والی سلائیڈز کے اندر، ہم دیکھیں گے۔ اور ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی موصول ہوا کہ جو سیرت سے متعلق نقطہ ہے اس کے ذریعے بھی آپ کو سیکھنے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر رہنا، وقت گزارنا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جی تو سبق نمبر 3 کی دہرائی کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 3 میں ہم نے کل 10 موضوعات کو پڑھا تھا۔ 10 موضوعات میرے ساتھ دہرائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد سے مکہ واپس تشریف لاتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، پہلے اپنی والدہ کے پاس، پھر اپنے دادا کے پاس، پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تو ہم نے 2 طرح کے پیشے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے بھی منسلک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کے اندر ہم نے 2 طرح کے سفروں کو بیان کیا کہ آپ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام تشریف لے گئے، اور 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر آپ عرب کے مختلف بازاروں میں گئے۔ حرب الفجار میں ہم نے ایک جنگ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں پہنچے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں، اور آپ کی اولاد، تمام اولاد ایک بیٹے کے علاوہ انہی کے بطن سے تھی۔ حلف الفضول، یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ مظلوم کی مدد کے لیے سب اہل مکہ نے یہ معاہدہ کیا کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، چاہے وہ مکہ کے رہائشی ہو تو باہر کا ہو، ہم سب اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ معاہدہ کیا تھا؟ حلف الفضول۔ بارک اللہ فیکم۔ جی کعبہ کی تعمیر اور آپ کا عادلانہ فیصلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال میں پہنچتی ہے تو کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حجر اسود کو رکھنے پر جو تنازع کھڑا ہوتا ہے اس میں بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے پہلے لوگ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مزید صادق و امین اللہ کی طرف سے بھی تصدیق ہو گئی، لیکن مکہ کے مشرکین نے اس کو نہیں مانا۔ اور آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہمارا وہ موضوع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ جی آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم کورس کے 4تھے دن میں ہیں، لیسن نمبر 4 میں ہے، سبق نمبر 4 میں ہے۔ آج بھی ہم نے 10 موضوعات کو پڑھنا ہے۔ کون سے 10 موضوعات کو پڑھنا ہے؟ سب سے پہلا موضوع ہے ہمارا نبوت سے پہلے اشارات و بشارات۔ نبوت سے پہلے بشارات و اشارات۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوہ کیا اعمال تھے؟ وحی الہی آن پہنچی ہے۔ زوجہ صالحہ یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں، وحی کی تعریف اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں بھی۔ مکی زندگی کے مختلف مراحل بیان کیے جائیں گے۔ غیر اعلانیہ دعوت کے 3 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام کو قبول کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام۔ قریش کا گمان اور عدم التفات۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے اور ان کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ جی آج کا ہمارا پہلا موضوع ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، نبوت سے پہلے بشارات و اشارات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کئی ایسے اشارات دیے گئے، بشارتیں دی گئی، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اشارہ یا بشارت ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تفکر اور تدبر کی جو عبادت تھی، مزید تفکر اور جو تفکر تھا، تدبر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس میں آگے بڑھ جاتے۔ بچپن کی عمر میں تھے تو ہم نے اس سے پچھلے سیشن میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا تو وہاں پر بحیرہ راہب نے بھی آپ کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کی تھیں۔
وہ بھی یقیناً ایک بشارت تھی، ایک اشارہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ، میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کان یسلم علی قبل ان ابعث، وہ میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ انی لا اعرفہ الان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر بہت بڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اشارہ ہے، سچے خوابوں کا آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے جس سے وحی کی ابتدا ہوئی، وحی کی آغاز ہوئی، وہ کیا تھا؟ وہ سچا خواب تھا۔ الرؤیا الصالحہ، وہ سچے خواب تھے جس کے ذریعے وحی کی ابتدا ہوئی۔ فی النوم، جو کہ نیند کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیتے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی بڑی بشارت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے ہیں صبح بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ یہ بشارات اور اشارات کے بعد اپنے آج کے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبل از نبوت کیا اعمال تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبل از نبوت کیا اعمال تھے۔ سب سے پہلا عمل تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلوت کو اختیار کرتے، اور خاص کر یہ جو اعمال ہیں یہ 40 سال کی عمر میں تو تھے ہی، لیکن نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے 3 سال جو پہلے کا عرصہ ہے، 3 سال پہلے کا عرصہ، خصوصاً اس عرصے کے اعمال کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، اسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ تفصیل سے ان حالات و واقعات کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ حببا کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ تنہائی میں رہنا پسند کرتے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے۔ حدیث کے الفاظ غار ہرا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کے لیے غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدٌ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر خلوت کو اختیار کرتے، اور کئی دن اور راتیں آپ غار ہرا میں گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والوں سے دور رہتے اور غار ہرا کے اندر اپنے اوقات کو گزارا کرتے۔ وہ یتزود لذالک، زاد راہ سے ہے، فعل ہے یتزود۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو زاد راہ ہوتا تھا، مطلب جو وہاں پہنچ کر کچھ دن رہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوراک میں کیا استعمال کرتے تھے، وہ اپنی خوراک بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے زاد۔ ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اتنا ہی مزید سامان لے کر پھر چلے جایا کرتے تھے۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حق آن پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ غار حرا میں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبل از نبوت اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدبر اور تفکر کی عبادت میں مصروف رہتے۔ تدبر اور تفکر، آپ کائنات کے بارے میں، کائنات کو پیدا کرنے والے خالق کے بارے میں، مالک رازق کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدبر اور تفکر میں مصروف رہتے۔ اور غار ہرا میں لوگوں سے دور رہنے کا بھی یہی سبب تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح سے تدبر اور تفکر میں مشغول رہ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور اس وقت جتنی بھی معاشرتی برائیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شدید ناپسند کیا کرتے تھے۔ آپ کو تصاویر کے اندر غار ہرا دکھائی دے رہی ہے، جبل نور یا جبل ہرا کے اندر جو غار ہے اس کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پر پکچر دکھائی دے رہی ہے، یہ الحمدللہ ابھی چند دن پہلے کی پکچر ہے، 2 یا 3-4 ہفتے قبل
غار حرا پر جو کچھ بھی کسی نہ کسی نے لکھا ہوا تھا، اور آپ کے علم میں لوگ کثرت کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کسی نے لکھا ہوا تھا، تو گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام چیزوں کو بالکل صاف کر دیا گیا۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہاں پر مٹی کو اکھاڑا گیا، طرح طرح کے کاغذات اور عجیب عجیب چیزیں وہاں سے دکھائی دیں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکی دور میں رہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے یا صحابہ کو یہ ترغیب دلائی؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور شروع ہوتا ہے۔ مدنی دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مکہ تشریف لاتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یا حج عمرے کے موقع پر، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے کر گئے؟ کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے اس غار میں جانا یا یہاں پر جا کر عبادت کرنا ہے، رہنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اپنے صحابہ کو اس چیز کی ترغیب دلاتے، اور صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچتی۔ بارک اللہ فیکم۔ اب دیکھیں آج کا ہمارا تیسرا موضوع اور ضروری موضوع وہ کیا ہے کہ وحی الہی آ پہنچی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی اسی روایت میں ہے کہ وَهُوَ فِي غار حرا، یعنی یہی اسی حدیث نمبر 3 میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، فَجَاءَهُ الْمَلِكُ، ملکو، لام کی زبر کے ساتھ ملک، اگر لام کے نیچے زیر پڑھیں گے ملک تو اس کا مطلب بادشاہ، لام کی زبر کے ساتھ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ یہاں ملک سے کون مراد ہے؟ جبریل امین مراد ہیں۔ فقال، اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ قال ما انا بقارئ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اسم فاعل۔ قال، فرماتے ہیں فاخذنی، جبریل امین نے مجھے پکڑا، فغطنی، اور جبریل امین نے مجھے بینچا، اردو میں اس کے لیے بینچا کا لفظ ہے، غطنی مطلب زور کے ساتھ انہوں نے مجھے ڈانپا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری جو قوت اور وسعت تھی اس نے جواب دے دیا۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا، فقال، اور کہا اقرا، پڑھیے۔ قلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، جبریل امین نے دوبارہ مجھے پکڑا اور ایک مرتبہ مجھے بینچا، حتی بلغ منی الجہد، الجہد کا مطلب کیا ہے؟ الوسع، یہاں تک کہ میری قوت میری وسعت نے جواب دے دیا۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا، فقال، اور کہا اقرا، پڑھیے۔ قلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب تیسری مرتبہ، فاخذنی، انہوں نے مجھے پکڑا، فغطنی الثالثہ، تیسری مرتبہ انہوں نے مجھے بینچا، انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ ڈانپا، ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ فقال، اور کیا فرمایا اس مرتبہ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت مہربان ہے، اکرم اسم تفضیل کا صیغہ اکبر کے وزن پر، آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، پڑھیے اقرا وربک الاکرم۔ تو اگرچہ 5 آیات نازل ہوئی تھی لیکن صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے اس میں انہی 3 آیات کا ذکر ہے۔ آگے دیکھیے، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں تو یرجف فؤادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل کانپ رہا تھا، یا پھر آپ کا پورا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے، فقال، اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ فزملوہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، حتی ذہب عنہ الروع،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو کیفیت تھی خوف کی اور دہشت کی کیفیت وہ ختم ہو گئی. فقال علی خدیجہ واخبرها الخبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا واقعہ سنایا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا دین دین تعلیم و تعلم ہے. کہاں سے پتا چلا؟ دیکھیں پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے کتنی مرتبہ پیغام دیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 مرتبہ علم، 2 مرتبہ اقرا. تو ہمارا دین تو ہے ہی دین تعلیم و تعلم. تعلیم کا مطلب کسی کو سکھانا، تعلم کا مطلب خود سیکھنا. تو ہمارا دین تو سیکھنے سکھانے کا نام ہے. آج اگر میں اور آپ بیٹھ کر کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ علماء کرام فقہا اس امت کے صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں. ایک ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے. ہمارے مسلم گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ تو سیکھنے سکھانے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. تربیت ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے. یہ سنت نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیکھا، جبریل امین نے سکھایا، ان کو اللہ رب العزت نے سکھلایا، اور ہم آج اسی راستے پر چل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے سیکھنے میں محنت و مشقت ہے. اب آپ ذرا یہ الفاظ دیکھیے نا، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، مجھے پکڑا، مجھے دبایا یا مجھے بینچا یہاں تک کہ میری وسعت نے جواب دے دیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یرجف فؤادہ، آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، دہشت کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے. فزملوہ، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اوڑھ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دین کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو محنت و مشقت اٹھانی پڑے گی. اور آج کا ہمارا نقطہ جو تعلیم ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے. جی سن نبوت اور سن ہجری میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں یہاں سے سن نبوت کا آغاز ہو گیا. ہجرت سے پہلے پہلے جو مکی دور ہے 13 سال، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ سن نبوت. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت پڑھ لیں گے تو ہجرت کے بعد والے ادوار کو ہم کیا کہیں گے؟ ہجری، سن ہجری کہیں گے. ٹھیک ہے جی. یکم ہجری، دوم ہجری، سوم ہجری، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا سال ہجرت کا. لیکن ابھی ان سالوں کو ہم کیا کہیں گے؟ نبوت کے پہلے 3 سال، نبوت کے اگلے 4 سال، نبوت کے اگلے 3 سال، نبوت کے اگلے 3 سال. تو ہم ان سالوں کو نبوت کے سال کہیں گے، ہجرت سے پہلے پہلے مکی دور کے سالوں کو. تو آپ کو اس سے سن نبوت اور سن ہجری میں فرق پتہ چل جانا چاہیے کہ سیرت کی کتابوں میں سن نبوت سے مراد وہ مکی دور کے 13 سال ہوتے ہیں، اور سن ہجری سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مدنی اور اس کے بعد آج تک کے جو ادوار ہیں. بارک اللہ فیکم. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر اس صورتحال کے اندر ان کا کیا کردار ہے. اللہ اکبر. جی حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر، کلا ابشر کلا ابشر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، آپ کو تو خوشخبری ہو، پریشان مت ہوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. تو یہ نیک بیوی زوجہ صالحہ کی کیا صفات ہوتی ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں کیا اپنے خامند کو مزید پریشان کرتی ہے. اب دیکھیں کیا میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کیوں وہاں پر جاتے ہیں غار حرا میں، کیوں آپ وہاں پر جا کر تعبد یا پھر تنہائی کو اختیار کرتے ہیں؟ اب یہ کیا ہو گیا، خود بھی پریشان ہو؟ نہیں 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 نہیں. اللہ اکبر. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حوصلہ دے رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں. اس سے آپ کو امت کی حکیمہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پتہ چلے گی. وہ ایک نیک بیوی جو ہے وہ خامن کو اس کے اچھے کام یاد کرواتی ہے اس کی پریشانی کے عالم میں کہ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے تو فلاں فلاں موقع پر یہ اچھا کام کیا تھا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اور نیک بیوی اپنے خامن پر
اپنا مال نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. یہ بھی تو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پتا چلتا ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگی فواللہ اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے 6 اچھے اعمال یاد کروائے قبل از نبوہ، اور اس سے ہمیں بالکل پچھلے سیشن کے ساتھ اس کو جوڑیے، اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور عدالت تھی، ہمیں اس سے وہ بھی پتہ چلے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 6 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائے. ترجمہ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو محتاج لوگ ہیں آپ تو ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں یا حق کے معاملات ہیں آپ تو ان میں مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں کیا کہا کہ 6 کے 6 اعمال دیکھ لیجئے، 6 کے 6 اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ. 6 کے 6 اعمال کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. تو دیکھیں وہ لوگ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، تو ویسے نہیں کہتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو ایسے اعمال تھے. تصل الرحم، تصدق الحدیث، تحمل الکل، تکسب المعدوم، تقری الضیف او تقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین کردار دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑتی ہیں اور اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. یہ ورقہ بن نوفل وہ ہیں جن کے پاس آسمانی کتابوں کا کچھ علم تھا. جا کر کہتی ہیں یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ورقہ نے فرمایا کہ یبن اخی ماذا ترى، اے میرے چچا کے بیٹے بتلاؤ کہ کیا آپ نے دیکھا، کیا کہتے ہیں. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کر دیا. فقال له ورقہ، ورقہ نے کیا فرمایا، هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی رازدان فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس کو اللہ نے نازل کیا تھا. اللہ اکبر. ناموس اس رازدان مشیر کو کہتے ہیں جس کو ایک راز دے کر دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے. تو جبریل امین، ہم ان کے نام کے ساتھ امین، قرآن مجید میں انہیں امین کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں حد درجے امانت سے کام لینے والے ہیں. امین. اللہ اکبر. هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ. پھر کیا ورقہ نے ایک پیشن گوئی کی، یا لیتنی فیہا جذعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا او مخرجیہم، یا ضمیر لگی اصل میں تھا مخرجینا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے تو کیا ہو گیا، 2 یا مل کر او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ مجھے وہ صادق اور امین سمجھتے ہیں، کیا وہ مجھے نکالیں گے. اللہ اکبر. قال نعم، ورقہ نے کہا ہاں.
لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، کیونکہ جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. فعل مجہول، عودیا من العداوہ، عداوت سے، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. اور کہنے لگے وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر مجھے تیرا وہ دن مل گیا جس دن تیری قوم کے لوگ تجھے نکالیں گے تو میں ضرور تیری مدد کروں گا. اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ورقہ بن نوفل جو تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہی کچھ عرصے کے لیے موقوف رہتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا 5واں موضوع تھا. چھٹے موضوع کی طرف آتے ہیں. وحی کیا کس کو کہتے ہیں؟ لفظی اعتبار سے وحی کے کئی ایک معنی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. لفظی اعتبار سے وحی اشارہ کے معنی میں، الہام کے معنی میں، کئی ایک معنی میں استعمال ہوتی ہے. ہم اصطلاحی تعریف کرتے ہیں اور ایک جامع تعریف ذکر کی گئی کہ جس پر اکثر علماء کا کلام متفق ہو، وہ کیا ہے کہ جو پیغام، وحی اس پیغام کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء کی طرف نازل کرتا ہے، وحی اس پیغام کو کہتے ہیں. علماء کرام وحی کی دو اقسام بیان کرتے ہیں، ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب. دیکھیں یہ وحی کی قسمیں ہیں، وحی کی صورتیں آگے آ رہی ہیں. وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. مطلوب تلا یتلو سے اسم مفعول، مطلوب کا مطلب تلاوت کی گئی وحی، یعنی کہ قرآن مجید. قرآن مجید وہ وحی ہے جو کہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ رب العزت نے. اور اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. دوسری وحی کی قسم ہے وحی غیر مطلوب، جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ان ہوا الا وحی، وہ نہیں ہوتا مگر وحی. کون سی وحی؟ یوحا، جو وحی اتاری جاتی ہے. تو انہی آیات سے سورۃ النجم کی علماء کرام نے، مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ احادیث بھی اللہ رب العزت کی وحی ہے، لیکن یہ وحی غیر مطلوب ہیں، ان کی تلاوت نہیں کی جاتی اور ان کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نہیں ملتی. تو یہ وحی کی دو بنیادی اقسام ہو گئیں. وحی کی اگر ہم صورتوں کو بیان کرنا چاہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد، جس کا ذکر بھی نقطہ تعلیم میں تفصیلاً کر دیا گیا، وحی کی مختلف اقسام یا صورتوں کو ذکر کیا گیا. اچھا، بعض علماء نے یہ جو اب 6 صورتیں ذکر کی جانے والی ہیں، بعض علماء نے اس کو وحی کی اقسام کہا، ٹھیک ہے جی، اور بعض علماء نے اس کو وحی کی صورتیں کہا. دونوں باتیں بالکل درست ہیں. وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ سچا خواب آتا، اور یہ وحی کی سب سے اولین صورت تھی جس بارے میں حدیث مبارکہ ذکر کر دی گئی. وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا، فرشتہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا. تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ سے آ کر مخاطب ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہی گئی بات کو یاد کر لیتے. اس صورت میں بعض اوقات صحابہ کرام بھی فرشتے جبریل امین کو دیکھا کرتے تھے. چوتھی وحی کی صورت کیا ہے کہ ایک لوہے کی موٹی زنجیری کو اگر کسی چٹان پر رگڑا جائے تو کیسی آواز پیدا ہوگی؟ جیسی آواز پیدا ہوگی ایسی آواز پیدا ہوتی، اور وہ اللہ رب العزت کا پیغام ہوتا تھا، اور یہ سب سے شدید ترین صورت ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم پسینے سے بھر جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وحی کی یہ والی صورت ہے تو وہ بوجھ کے ساتھ وہ اونٹنی زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی. پانچویں وحی کی صورت کیا ہے کہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے اور وہ اللہ کا پیغام آپ کو سناتا، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا. اور چھٹی صورت کیا ہے جو کہ اسراء اور معراج کے موقع پر آیا ہمارے انشاءاللہ آپ کہہ لیجئے 7ویں سیشن کے اندر جا کر جس کا، یا 6ٹھے سیشن کے اندر جا کر جس کا ذکر آئے گا کہ اللہ رب العزت حجاب میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ گفتگو کرتے. تو یہ وحی کی مختلف قسموں کو بیان کیا گیا. جی یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا،
فرشتہ آیا اس سے مراد یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا. یا کوئی یہ کہے کہ مجھے غیب سے کوئی آواز سنائی دی ہے, یا کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا ہے, تو کیا اس کی بات یہ درست ہے؟ کیا وہ اس بات میں سچا ہے؟ ہم معذرت خواہیں کہ آج چیٹ کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے چیٹ دکھائی نہیں دے رہی, آپ لوگوں کے جوابات مجھے نہیں پہنچ رہے, لیکن انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. بارک اللہ فیکم. تو کیا اگر کوئی بھی انسان ایسی بات کرتا ہے کہ اسے غیب سے فرشتے کی آواز سنائی دی, یا اللہ رب العزت کی آواز نعوذ باللہ سنائی دی, یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ پیغام لے کر آیا, اللہ اکبر, کیا یہ کہنے والا سچا ہے؟ نہیں. سچا تو دور کی بات, وہ انسان تو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ وہ جس نبوت کے رسالے کو, نبوت کے دروازے کو, رسالت کے جس دروازے کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا, خاتم النبیین کے ساتھ اس پر مہر لگا دی, وہ تو اس پر نقب زنی کرنے والا ہے, اس نبوت کے دروازے میں سوراخ کرنے والا ہے, اس کو نقصان پہنچانے والا ہے. کیوں؟ اسے بتلایا جائے گا کہ اللہ کا پیغام لے کر جو فرشتے ہیں وہ انبیاء رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آیا کرتے. جبریل امین کسی کے پاس پیغام لے کر نہیں آیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول کے علاوہ, اور وہ سلسلہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے بند کر دیا. بارک اللہ فیکم. تو یہ چیز, اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. آج کا ہمارا 7واں موضوع, اختصار کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں. وہ موضوع یہ ہے کہ مکی زندگی کو ہم مختلف مراحل کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اب ہم الحمدللہ مکی دور پڑھنے جا رہے ہیں آج بھی, اور آنے والے سیشن, آنے والے 3 جو ہماری نشستیں ہوگی ان میں بھی. دیکھیں دعوتی اعتبار سے, دعوتی اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ دعوتی اعتبار, دعوتی اعتبار کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی, دعوتی اعتبار سے ہم اس کو 3 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. کون کون سے؟ یکم نبوت سے لے کر 3 نبوت تک یہ غیر اعلانیہ دعوت. ٹھیک ہے جی. بعض لوگوں نے کہا کہ خفیہ دعوت, خفیہ نہیں, جو علماء کرام کہتے ہیں جن الفاظ میں زیادہ احتیاط ہے آپ کہیں غیر اعلانیہ دعوت, خفیہ دعوت نہیں بلکہ غیر اعلانیہ. سن 4 نبوت سے لے کر 7 نبوت تک کا جو مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت. سن 10 نبوت سے 13 نبوت تک کا جو مرحلہ ہے مکہ سے باہر قبائل کو دین اسلام کی دعوت. تو یہ 3 مراحل ہو گئے ہمارے سامنے. اگر ہم دعوتی اعتبار سے ہٹ کر عمومی طور پر مکی دور کو مراحل میں تقسیم کرنا چاہیں تو 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. 3 تو یہی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. چوتھا ایک مرحلہ آتا ہے سن 7 نبوت سے لے کر 9 نبوت تک کا, یہ جو 3 سال ہیں شعب ابی طالب کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کر کے, آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے آپ کو محصور کر دیا گیا تھا. اور انشاءاللہ آنے والے سیشنز کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے. بارک اللہ فیکم. یہاں پر ہم ایک پول لیتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ کتنا ایکٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, پول ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جی, میں آپ کے سامنے پول لانچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی الحمدللہ پول لانچ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چاروں آپشن پڑھ کر جواب دینا ہے. 15 سال, 25 سال, 12 سال یا 11 سال. چاروں آپشن پڑھ کے درست جواب دیجئے. مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ لوگ بغیر پڑھے آپشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں. جب آپ پڑھ کر جواب دیتے ہیں, آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں, فیس بک پر سن رہے ہیں, کمنٹس کے اندر جواب دیجئے. سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا قبل از نبوت تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 سال, 25 سال, 12 سال یا 11 سال؟ الحمدللہ 77% لوگوں کی طرف سے درست جوابات موصول ہوئے, جن کی تعداد بن رہی ہے 450 کے قریب. لیکن 74 کا کیا مطلب ہے کہ ابھی بھی 27, 26 ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے 27% جن کی طرف سے درست جواب موصول نہیں ہو رہے. کیوں؟ شاید وہ جلدی سے, حالانکہ آپ کے علم میں آج کے لیسن میں بھی میں نے 2 مرتبہ اس چیز کو ذکر کیا کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے آگے چل کر آپ سے سوال کرنا ہے. تو بارک اللہ فیکم. یہاں پر میں پولنگ کو روکتا ہوں, 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا.
آپ کا رزلٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اپنا رزلٹ دیکھیے ماشاءاللہ 73%، یعنی کہ 475 لوگوں کا ماشاءاللہ درست جواب ہمیں موصول ہوا. اور اس کے علاوہ باقی 100 یا اس سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا. اور ماشاءاللہ یہ درست جواب کی ریشو تھی 73%، اور 27% لوگوں کی طرف سے درست جوابات موصول نہیں ہوئے جن کی تعداد 150 سے زائد ہے. بارک اللہ فیکم. جی یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، آج کے 8ویں موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا 8واں موضوع ہے غیر اعلانیہ دعوت کے 3 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. دیکھیں 7ویں موضوع میں ہم نے مراحل کو بیان کیا. اب پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ مرحلہ ہے غیر اعلانیہ دعوت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر نہیں بلکہ اپنے قریبی اشخاص کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ، اپنے دوست حضرت ابوبکر، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت رکھتے ہیں. پھر باقی لوگوں کے سامنے دعوت رکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت میں آپ کے معاون بنتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت کو رکھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دن جو آپ پر ایمان لے کر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، چچا زاد بھائی حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے بھی کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اور وہ کتنے لوگ؟ وہ حضرت عثمان ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ جو 3 سالوں پر محیط غیر اعلانیہ دعوت کا عرصہ ہے، اس میں کل اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 40 ہے. بولیے کل اسلام قبول کرنے والوں کی کتنی تعداد ہے؟ 40 لوگ. اس عرصے میں غیر اعلانیہ دعوت کا جو عرصہ ہے، اس میں 40 لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. قریش کا گمان اور عدم التفات آج کا 9واں موضوع ہے، سیکنڈ لاسٹ موضوع اللہ کی توفیق سے ہمارا. دیکھیے اب تک یہ جو غیر اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ہے، قریش کے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی ایسے لوگ ہیں جو دین ابراہیمی پر گزرے تھے. دین ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی توحید تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ظلم نہ کرنا، شرک اور دیگر معاشرتی برائیوں کو ناپسند کرنا. کئی ایسے لوگ عرب کے اندر گزر چکے ہیں. حضرت امیہ بن ابی سلط ہیں، قس بن ساعدہ ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہیں، اور بعض نے جو قس بن ساعدہ ہیں انہی کو ورقہ بن نوفل نے کہا، اور بعض نے کہا نہیں وہ الگ شخصیت ہے ورقہ بن نوفل. یہ سب وہ لوگ ہیں جو دین ابراہیمی یعنی دین توحید پر قائم تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ہمارے ان معبودان باطلہ، کبھی ان کی عبادت نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی اس کی دعوت نہیں دی، کبھی کوئی نظر و نیاز ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو شاید کہ ہمارے یہ جو بتیجے ہیں، ہمارے یہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان لوگوں کی طرح دین ابراہیمی پر ہیں جو شرک کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو باقی ہیں توحید کو پسند کرنے والے ہیں. انہوں نے تو یہ سمجھا کہ نا آپ کو. تو اس وجہ سے قریش کے لوگوں نے بالکل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کوئی نقصان پہنچایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. بالکل بھی تکلیف نہیں دی. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید ان کی طرح ہے. اب قریش کو تو نہیں پتا تھا جب اعلانیہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جو غیر اعلانیہ دعوت کا مرحلہ ہے،
اس میں قریش نے بالکل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ نہیں دی. یہاں پر آج کا آخری اور 10واں موضوع ہے. باقی جو انشاءاللہ غیر اعلانیہ اور اعلانیہ مرحلہ ہے انشاءاللہ آنے والے سیشن کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا. ہمارا جو آج کا آخری موضوع ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے. اگر یہاں پر چیٹ ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا, لیکن اگر آپ لوگ کمنٹس میں جواب دے سکتے ہیں تو آپ بتائیے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے. دیکھیں یہاں پر جو عام طور پر آپ کہہ لیجئے جو لوگوں میں بات مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گی, جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گی. عام لوگوں کے اندر تو بالکل یہی ہے, جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی. لیکن نہیں, یہ تعریف درست نہیں ہے. تو جانیے درست تعریف کیا ہے. جی درست تعریف ہے ہمارے پاس کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی. سمجھا گیا جی. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں گی اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی. ٹھیک ہے جی, ان تعریفوں کو بالکل درست کر لیجئے. اگر ہم دیکھیں کہ مکی صورتوں کے کیا مضامین ہیں تو اس میں توحید ہے, شرک کی نفی ہے, اس کا رد ہے, دین اسلام کی دعوت ہے, البعث بعد الموت یعنی قیامت کے دن کے عقیدے کو بیان کیا گیا, عقیدہ آخرت اور ایمانیات کا ذکر ہے. مکہ کے لوگ مشرکین تھے, زیادہ ضرورت تھی کہ انہیں ایمان کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف, قیامت کے دن اور اس دن کا ڈر دل میں ہونا, اس چیز کی طرف لایا جائے. تو مکی صورتوں کے مضامین آپ کو عمومی طور پر یہ دکھائی دیں گے. اگر ہم دیکھیں کہ مدنی صورتوں کے کیا مضامین ہیں تو ان میں کثرت کے ساتھ احکام و مسائل کو بیان کیا گیا. آپ سورۃ البقرہ کو دیکھ لیجئے, اس میں نماز, روزہ, جہاد, نکاح, طلاق, زکوٰۃ, سود, لین دین, تجارت, ان تمام معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا مدنی صورتوں میں, یعنی ہجرت کے بعد. اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اسلامی اسٹیٹ کی اور پہلی اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تو زیادہ ضرورت اس امر کی کہ احکام و مسائل اور ہر طرح کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں دین اسلام کے اندر رہنمائی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سوال ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے اس معاملے کو واضح کر دیا کرتے تھے. یہ سب کیا ہے, یہ کس دور کا ہے, یہ مدنی دور میں ہوا کہ اس میں کثرت سے احکام و مسائل آپ کو صورتوں کے اندر دکھائی دیں گے. اگرچہ توحید بھی ہے, باقی مضامین بھی ہے, لیکن جب عمومی طور پر بات کی جاتی ہے تو کثرت کے ساتھ کن مضامین کو آپ مدنی صورتوں میں دیکھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ کن مضامین کو آپ مکی صورتوں میں دیتے ہیں. بارک اللہ فیکم. یہاں پر ایک اور ہم مزید پول لیتے ہیں, آپ لوگ ذرا مزید ایکٹیو ہو کر بیٹھ جائیں. جی یہاں پر ہم پول لیتے ہیں اور وہ پول یہ ہے, ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ سوال کو سننا ہے کہ مکی دور کو ہم دعوت کے اعتبار سے, میں عمومی بات نہیں کر رہا, مکی دور کو دعوت کے اعتبار سے ہم کتنے مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. درست جواب کا انتخاب کیجئے. مکی دور کو دعوت کے اعتبار سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں دعوتی اعتبار سے, میں عمومی بات نہیں کر رہا, دعوتی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی. ابھی ہم نے آپ کو یہ غالباً 7ویں موضوع میں یہ پڑھایا, تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ 300 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہو چکا ہے الحمدللہ. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو 80 لوگوں کی طرف سے غلط جواب بھی موصول ہو رہا ہے, 100 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے غلط جواب ہے. لیکن الحمدللہ 450 450 کے قریب لوگوں کی طرف سے ہمیں درست جواب موصول ہوا. بارک اللہ فیکم. دس سیکنڈ کے بعد پولنگ کو کلوز کیا جائے گا. آپ سب پولنگ میں حصہ لیں. ابھی بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. مکی دور کو ہم دعوت کے اعتبار سے
دعوتی مراحل میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے مراحل ہیں؟ 4 ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں؟ یہاں پر میں پولنگ کو روکتا ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ 486 لوگوں کی طرف سے درست جواب آیا، جن کی ریشو 76% بن رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن 76 کا کیا مطلب ہے کہ دوسری طرف 24% لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول نہیں بھی ہوئے۔ تو چلیں ہم کہتے ہیں شاید انہوں نے وہ کنفیوز ہو گئے یا انہوں نے جلدی سے کام لیا۔ تو جب بھی آپ سے پولنگ کا کہا جائے تو پہلے آپ چاروں سوالات کو اچھی طرح سے پڑھیے اور اس کے بعد آپ پولنگ میں حصہ لیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ ہمارے سامنے آپ کہہ لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں، تو یہاں پر اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کا نزول شروع ہو چکا، یہ جتنا بھی قرآن مجید کا نزول ہوگا یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مکی کہلائے گا، اور ہجرت کے بعد کا جو نزول ہوگا وہ مدنی کہلائے گا، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہو یا وہ مکہ میں یا مدینہ مکہ کے راستے میں یا پھر مدینہ سے باہر کسی بھی سفر کے دوران راستے میں وہ آیات یا وہ سورت نازل ہوئی ہو، کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہو۔ اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ مدنی۔ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ مکی کہلائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ میں صرف ایک نظر چیک کرتا جاؤں اس سے پہلے کہ میں نقطہ تعلیم کی طرف بڑھوں کہ کویسچن آنسر ونڈو میں ہمارے پاس کیا سوالات ہیں۔ جی تو ریپیٹ کرنے کے بارے میں کہا گیا، تو ریپیٹ انشاءاللہ آخر میں ہم آج کے لیسن کو ریپیٹ بھی کریں گے، یا پھر ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا گیا۔ تو دیکھیں یہی جو کتاب ہے زاد المعاد، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں انہوں نے راجح یہی قرار دیا ہے کہ ان کو ہم دین ابراہیمی پر مانیں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں تیری ہر حال میں مدد کروں گا، یہ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ ہے، باقی اس مسئلے کے اندر کہیں ایک تفاصیل بھی موجود ہیں۔ جی تو ماشاءاللہ ہمارے پاس 2-3 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ آج کا خوبصورت نقطہ تعلیم دیکھیے، سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ جو کہ حدیث کی بڑی ضروری کتاب صحیح مسلم، بڑی اہم اور صحیح کتاب صحیح مسلم کے مصنف ہیں امام مسلم رحمہ اللہ۔ آپ کا ایک قول ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، پہلے ذرا یہ سمجھیے، یا پھر لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم یا جسد دونوں طرح یہ قول ملتا ہے، نہیں علم کو حاصل کیا جا سکتا جسم کو راحت پہنچا کے۔ جسم کو راحت پہنچا کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ علم کو حاصل کر لے گا تو نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الصلاۃ میں اوقات الصلاۃ، نماز کے وقتوں کو ذکر کیا۔ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نماز کے اوقات کے بارے میں مشہور حدیث ہے، اس کے مختلف اسناد کو آپ جمع کرتے ہیں، مختلف اسناد کو آپ ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، اور امام مسلم کے علاوہ کسی نے نماز کے اوقات کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس کو تمام سندوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، عظیم کام ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ احادیث کو ذکر کر رہے ہیں، حضرت بریدہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت عائشہ، دیگر احادیث کو ذکر کریں۔ احادیث کو ذکر کرتے کرتے بیچ میں انہوں نے اس قول کو ذکر کر دیا، اس قول کا اس چیپٹر کے ساتھ، وہ جو والیوم چل رہا ہے صحیح مسلم کا، اس قول کا اس والیوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کر دیا اپنی کتاب صحیح مسلم میں۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، قال اخبرنا عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر، کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، قال سمعت ابی، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا۔ اب عبداللہ کے والد کون ہیں؟ یحییٰ بن ابی کثیر۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی یحییٰ بن ابی کثیر کو سنا، وہ کہہ رہے تھے لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کو راحت پہنچا کر علم نہیں حاصل کیا جا سکتا، اگر علم کو حاصل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ محنت اور مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔
اب امام نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ، دیگر جو ائمہ اور محدثین ہیں، ان کے درمیان یہ بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس قول کو یہاں پر کیوں ذکر کیا، اس کا نماز کے وقتوں سے کیا تعلق ہے کہ جسم کو راحت پہنچا کر علم کو نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کی، عبداللہ بن عمر کی حدیث کی اسناد کو جمع کیا گیا، امام مسلم کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کیا۔ یقیناً امام مسلم رحمہ اللہ کو ان اسناد کے جمع کرنے میں مشقت اٹھانی پڑی ہوگی۔ اب آپ نے جب اس مشقت کو برداشت کیا اور امت تک احادیث کے اس قیمتی علم کو پہنچایا، تو یقیناً اس کے اندر وہ بھی کچھ نہ کچھ تھک گئے ہوں گے، اور وہ امت کو بھی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کو راحت پہنچا کر علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ آپ یہ بتلا رہے ہوں کہ علم کے مرتبے کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اگر آپ کو بھی ہوم ورک کرتے ہوئے، سیرت کو لکھتے ہوئے، نوٹ کرتے ہوئے، اپنے لیکچر کو پورا سن کر پوائنٹس کو لکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو مشقت اگر اٹھانی پڑتی ہے تو یہ مشقت محمود ہے۔ محمود کا کیا مطلب؟ یہ مشقت قابل تعریف ہے۔ تمام علماء نے، فقہاء نے بھی اس مشقت کو برداشت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مشقت کو برداشت کیا، صحابہ کرام نے بھی اس مشقت کو برداشت کیا۔ میں اور اگر آپ بھی اس محنت کو کرتے ہیں یا مشقت کو کرتے ہیں تو یہ میرا اور آپ کے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ لوگ دنیا کمانے کے اندر اپنے آپ کو تکاتے ہیں، میرے رب نے مجھے دین کے حصول میں مشقت اور محنت برداشت کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو یہ آج کے لیسن کا نقطہ تعلیم ہے۔ امید ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس نقطہ تعلیم سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ میں صرف ایک مرتبہ کوسچن اور آنسر ونڈو کو دیکھ لوں۔ جی میں نے کہا تھا، نادیہ خالق سے سوال ہے، what is the difference between دعوتی and the مومی؟ دعوتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی۔ دیکھیں سب سے پہلے 3 سال ہے غیر اعلانیہ، پھر اگلا سال آیا اعلانیہ، کھلے عام دعوت دیتے ہیں، پھر آیا مکہ سے باہر نکل کر دیگر قبائل کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دعوتی مراحل، اور یہ 3 ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں، عمومی طور پر آپ مراحل کے اندر تقسیم کرنا چاہیں تو پہلے 3 غیر اعلانیہ، پھر اگلے 4 اعلانیہ، یہ دعوت کے بھی ہیں اور عمومی بھی، اور اس کے بعد 3 آتے ہیں بائیکاٹ کے، جس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کو، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو، جن کا ذکر کل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا، ان کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، محصور، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، مقاطعہ کر دیا گیا۔ یہ کل کے لیسن میں انشاءاللہ آئے گا۔ ورک شیٹ پر انگریزی میں سوال نہیں لکھا کریں کیونکہ ایک لائن ضائع ہو جاتی ہے، تو چلیں ہم لائنز اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انگلش میں یا رومن میں سوال لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے کورس میں بہت سے ایسے بھائی بہن شریک ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے، تو چلیں وہ رومن کے ذریعے اس سوال کو سمجھ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک لائن کا مزید اضافہ کر دیا کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی بٹ یہاں بتایا ہے کہ آپ نے 2 بار ہی جبریل امین کو دیکھا اصل شکل میں۔ جی تو جبریل امین کی جو اصل حالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس کو دیکھا۔ میں نے صرف اس طرف اشارہ کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ سن نبوت 1 3 4 5 7 9۔ اچھا، وٹ از دا مراحل؟ مراحل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو مراحل کے بارے میں نے ابھی دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا الحمدللہ۔ ویڈیو آنسر لائیو بٹ آئی مسڈ اٹ۔ جی کیا یہ عمر حدیث سے ثابت ہے؟ عباس علی، پتہ نہیں اب کس عمر کی بات کریں، کیا یہ عمر حدیث سے ثابت ہے؟ اور امت الرحیم جزاکم اللہ خیرن، جی بارک اللہ فیکم، کہ آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا؟ تو یہ جو سوال ہے آپ اس کے بارے میں خود ریسرچ کیجئے، حدیث کی کتب میں دیکھیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، تمام کتابوں کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ آپ اس بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کیجئے۔ جی امیہ بن ابی سلط نے کہ آپ کی بعثت کے بعد ایمان قبول کیا تھا؟ تو نہیں، آپ دین ابراہیمی پر ہی تھے اور دین ابراہیمی پر ہی آپ کی وفات ہوئی تھی۔ پرنٹ نکالے میں ثانی تھے۔ جی گزارش ہے کہ سلائیڈز پہلے بھیجا۔ ہاں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یاور حسین صاحب ہے کہ سلائیڈز پہلے بھیج دیا کریں، ہم معذرت چاہتے ہیں، اصل میں سلائیڈ اس وجہ سے پہلے آپ کو ورک شیٹ بھیج دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ورک شیٹ ہوتی ہے نا،
آپ اس کو پرنٹ کر لیا کریں. اور ہمارا بس یہ مقصد ہے کہ جب ٹیچر پڑھا رہے ہوں تو آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہو کہ آنے والا موضوع کیا ہے اور اس موضوع میں ہم نے کیا لکھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے. صرف اس وجہ سے سبق کے بعد فوراً آپ سے اسی رات میں جو سلائیڈز ہیں وہ شیئر کر دی جاتی ہیں اور سبق سے پہلے آپ کے ساتھ نوٹ بک جو ہے وہ شیئر کر دی جاتی ہے. اسی پر ٹیم کا اتفاق ہوا گا اور ہمارے کورس میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے کو آگے لے کر چلیں گے. اور آپ انشاءاللہ 12 دن جب مکمل ہوں گے تو آپ خود کہیں گے 12 دن کی 12 ورک شیٹ بھی ہمارے پاس ہیں, 12 دن کی 12 سلائیڈز بھی ہمارے پاس ہیں, 12 دن کے 12 یوٹیوب کے لنکس بھی ہمارے پاس ہیں اور 12 آڈیو بھی ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ آپ خود اس بات کا اقرار کریں گے. نبی اور رسول میں ڈیفرنس, تو یہ ہم نے ممتاز حسین صاحب ہم نے بیان کر دیا تھا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. پچھلے سیشن کا آپ لیکچر سنیے, اس میں بیان ہوا تھا. اردو میں الفاظ کوئی بھی سمجھا دیا کریں, کچھ الفاظ نہیں سمجھ آتے. جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں نے پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے, کیا یہ صحیح ہے جبری کو دے کر؟ تو نہیں, بے ہوش تو ہمیں کسی یعنی اسی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بے ہوشی کا واقعہ نہیں ملتا, البتہ خوف کا عالم ملتا ہے. جی ورقہ بن نوفل حضور کے چچا نہیں تھے, حضرت ختیجہ کے چچا تھے, حضرت ختیجہ کے چچا تھے. لیکن آپ یہاں پر ایک عرب کا معاملہ دیکھیے نا کہ زوجہ کے چچا ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اپنے بھتیجے کہہ رہے ہیں, حالانکہ ان کی بھتیجی تو حضرت ختیجہ ہیں, سکی بھتیجی, لیکن وہ کس کو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یبن اخی, میرے بھائی کا بیٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چچا کے بیٹے کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے, حضرت ختیجہ کے چچا تھے. بارک اللہ فیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد عمر 25 سال تھی, کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ جی بالکل 25 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر. البتہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 40 سال, اس بارے میں علماء کی دیگر تحقیقات بھی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں 40 سال نہیں, اس سے کم عمر تھی. تو میں نے کہا کہ جس کو اکثر سیرت نگاروں نے جس کو راجح کہا وہ 40 سال کی عمر ہے, گرچہ علماء کی باقی تحقیقات بھی اس میں موجود ہیں. بارک اللہ فیکم. چلیں الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی تقریباً 7 منٹ اوپر ہو چکا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اور باقی جن کے سوالات رہ گئے ہیں میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں, لیکن الحمدللہ تقریباً تمام سوالات ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سوال رہ چکے ہیں وہ یہ سب وہی سوال ہیں جن کا لیکچر کے اندر ذکر گزر چکا ہے. شاید آپ لیٹ آئے ہیں یا لیکچر اچھی طرح سے نہیں سن پائے, تو انشاءاللہ جب یہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو آپ یوٹیوب سے دوبارہ اس کو ایک مرتبہ لیکچر کو سنے گا, تو امید ہے کہ جو اشکار رہ چکے ہوں گے وہ بھی کلیئر ہو جائیں, اور اگر نہیں تو پھر بھی میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں موجود ہوں, آپ مجھ تک وہ سوال پہنچا سکتے ہیں. لیکن پہلی آپشن یہی ہے کہ آپ کا لیکچر میں وہ سوال گزر چکا ہے. بارک اللہ فیکم. کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے آج کے سبق کے تمام موضوعات کو دہرا لیجئے. نبوت سے پہلے بشارات اور اشارات کے بارے میں ہم نے پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت اعمال, وحی الہی آن پہنچی. زوجہ صالحہ یعنی نیک بیوی کی کیا علامات ہیں, اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں وحی کی تعریف اور اقسام اور اس کی صورتیں, مکی زندگی کے مختلف مراحل, غیر اعلانیہ دعوت کے 3 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام. قریش کا گمان اور عدم التفات, مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے اور ان کے بنیادی مضامین کیا ہیں. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے ان 10 موضوعات کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے ہم نے اس کی ابتدا کی. انشاءاللہ آنے والے 3 جو سیشن ہے, کل پرسوں کا بھی اور اس کے بعد اگلے ہفتے میں جمعے کا سیشن بھی انشاءاللہ مکی دور کا رہے گا. اس کے بعد ہم مدنی دور کو شروع کریں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے. تو الحمدللہ ہمارے کل موضوعات کی تعداد 30 ہو چکی ہے. باقی ہمارے 70 موضوع ہیں جو آنے والے سیشنز کے اندر ہم کلیئر کریں گے. تو آپ سب میرے ساتھ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.